رب المشرقين ورب المغرب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ 26واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ہم نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے سب چیزوں کو حقیقی مصلحت کی بنا پر اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو کافر ہیں وہ اس چیز سے اعراض کر جاتے ہیں جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ تو سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کتاب عزیز کی ثنا اور تعظیم بیان کرتے ہیں، اور اس بارے میں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ وہ اس کتاب سے روشنی حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں، اس کے خزانوں تک پہنچیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بارے میں فرمایا تو اس کے ساتھ ہی آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر بھی کیا۔ تو بات یہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین بنائے اسی نے یہ کتاب اتاری، اور اس نے یہ اس لیے اتاری تاکہ انسان اس زمین اور آسمان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر قائم کرے، ان سے صحیح فائدے اٹھائے، اور پھر الٹیمیٹلی جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو یاد رکھے اور اس کی عبادت کرے، اور اس بات پر پورا یقین رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی چونکہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کیا، پھر انسانوں کی طرف رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور انہیں اس بات سے خبردار کیا کہ یہ دنیا رہنے کا گھر نہیں، یہ ایک گزرگاہ ہے، یہاں رہنے سے انہیں صرف اپنی آخرت کے لیے، آگے کے لیے، ہمیشہ کے ٹھکانے کے لیے تیاری کرنی ہے جہاں ان کی مستقل رہائش گاہ ہے، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے ہیں اس کی جزا و سزا وہ پائیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق جو ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن ایسی باتوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اعراض برتتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض، آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین کی کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کچھ حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب الہی یا علمی روایت میرے پاس لاؤ کہ جس میں یہ سب لکھا ہوا ہو، یعنی کوئی دلیل دو مجھے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، وہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ایک طرف تو مشرکین کے بنائے ہوئے بت ہیں کہ جن کو وہ پکارتے تھے یا جن سے وہ فریادیں کرتے یا جن کو وہ واسطہ اور ذریعہ بناتے، کہ وہ کچھ بھی نہیں سنتے، تو پھر یہ ان کے آگے جا کے نظر و نیاز کیوں رکھتے ہیں اور ان کے آگے جھکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اگر قیامت تک بھی یہ ان کو پکارتے رہیں تو وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ اسی طرح افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ٹرینڈز آ گئے ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے کہ انہوں نے بھی اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، جس طرح بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں یا علی مدد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن وہ مدد کرنے کے لیے نہیں ہے، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد ساری بس اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی جانب سے آتی ہے۔ لیکن لوگ عموماً ان باتوں کو بھول کر صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی یا اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں اس طرح کے کلمات ادا کرنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات سوچتے بھی نہیں، غور بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا
وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، یعنی وہ اس کا کوئی کام کر نہیں سکتا. اور جو مر چکے ہیں قبروں میں ہیں وہ تو پکارنے والوں کی پکار سے بھی غافل ہیں، بے خبر ہیں. اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. قیامت کے دن وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم ہمیں پکارتے تھے، ہم تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آ چکا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خود ہی سے بنا لایا ہے اس کو. آپ ان سے کہیے اگر میں نے خود بنا لیا ہے تو مجھے اللہ کی گرفت سے بچانے کی کچھ بھی وہ طاقت نہیں رکھتے. جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو اللہ انہیں خوب جانتا ہے. میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ ان سے کہیے کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا. میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. تو انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں. یہاں آپ دیکھیے کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے کہ نمبر 1 میں کوئی نرالا رسول نہیں، پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، میں بھی اسی کی کڑی ہوں. اور دوسری بات یہ، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا کیا جائے گا. میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی، لہٰذا تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس وحی کی پیروی کرتے چلے جانا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور میرا کام تو محض خبردار کرنا ہے. اللہ کہتی ہیں کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے کرہ ڈالا تو عثمان بن مظعون ان کے حصے میں آئے. وہ کہتی ہیں کہ پھر عثمان بن مظعون بیمار پڑ گئے، میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے. ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں ہی رہنے دیا. اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اے ابو صاحب، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، تم پر اللہ کی رحمت ہو. میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں عزت سے نوازا ہے. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے؟ یعنی مرنے والے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے. کہتی ہیں میں نے کہا واقعی مجھے کوئی علم نہیں، لیکن اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ اور کس کو نوازے گا؟ یعنی میرا گمان بہت اچھا ہے ان کے بارے میں، تو مجھے یہ یقین ہے کہ ان کو آگے بہت اچھی ان کی مہمانی ہوئی ہوگی. آپ نے فرمایا عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لیے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. ام علا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا بھی تزکیہ نہیں کروں گی، البتہ اس واقعے سے مجھے بہت رنج ہوا. پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ ان کا عمل تھا جو اب تک جاری ہے، یعنی صدقہ جاریہ. تو ٹھیک ہے، خواب میں اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دیتے ہیں، بعض اوقات مرنے والوں کا حال بتا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اس لیے قسم کھا کے اور یقینی طور پہ کہنا فلاں جنتی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں. یہ اللہ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. بس دعا کرنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دعا، گمان اور امید، لیکن کوئی ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے، کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے. آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے ایسی گواہی بھی دے دی، چنانچہ وہ تو ایمان لے آیا اور تم اکڑ بیٹھے، یعنی تمہارا پھر انجام کیا ہوگا؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اور بنی اسرائیل کے گواہ سے مراد عبداللہ بن سلام ہے. اور کافر ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں
اگر یہ دین کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ ایمان والے اسے قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور چونکہ انہوں نے قرآن سے ہدایت نہیں پائی لہٰذا اب یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جو ایمان والے ہیں وہ معاشرے کے کمزور افراد ہیں، غلام ہیں، غریب ہیں، تو یہ کیوں پہلے اسلام لے آئے ہیں؟ اگر اسلام واقعی کو بہت اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہم سردار لوگ ایمان لاتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اسلام کے بارے میں کوئی شرط نہیں کہ اس کو صرف بہت پڑھے لکھے لوگ ہی یا بہت سمجھدار لوگ ہی قبول کریں گے۔ بعض اوقات ایک شخص کی دنیا کے معاملات میں بہت بڑی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی پہچان بڑی جلدی ہو جاتی ہے، اس کو حق بڑی جلدی سامنے نظر آ جاتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی بہت بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی یا بہت کوئی کمپلیکیٹڈ قسم کے علوم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان اپنے رب کو پہچانے۔ ایک بچے سے بھی آپ پوچھیں اور کہیں کہ یہ آسمان کس نے پیدا کیا، تو ایک نیچرلی فطری طور پر کہے گا کہ اللہ نے۔ تو پھر جب پیدا اس نے کیا تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی بہت بڑی منطق نہیں چاہیے ہوتی انسان کو کہ اس کی تہہ تک پہنچے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو انسان کا علم بڑھتا ہے، چاہے دنیا کا بھی بڑھے، اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں معرفت زیادہ ہوتی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف علم والوں کو ہی ایمان نصیب ہوتا ہے۔ پھر چونکہ یہ خود ایمان نہیں لائے تو اب ضد میں کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات جو رہنما اور رحمت تھی موجود تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو عربی زبان میں ہے، تاکہ ظالموں کو متنبہ کرے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی جنم دیا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں۔ تو یہاں والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر اس میں بھی خاص طور پر ماں کے حق کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ماں اولاد کو مشقت کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے، تکلیف کے ساتھ پیدا کرتی ہے اور پھر پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کے لیے سارے اس کے کام کاج کرتی ہے جب تک بچہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ احسان کو جہاد سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، واپس جا کر اس کی خدمت کرو۔ پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، واپس جا کر اس کی خدمت کرو۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور وہی بات عرض کی، اور آپ نے وہی بات کہی۔ پھر تیسری بار ایسا ہی کیا تو آپ نے تیسری بار بھی وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اس کے قدموں کو لازم کر لو، جنت وہی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات والدین زیادہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کی ڈھارس بندھانے والا اور کوئی نہیں ہوتا، تو پھر یو آر دی اونلی چائلڈ، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اپنے کچھ اور فرائض چھوڑ کر اس کام کو کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے دین کا ایک حسن ہے
کہ جس جس کا آپ پر کوئی احسان ہو، والد ہو، والدہ ہو، یا خاندان میں کوئی اور ہو، یا اس کے علاوہ باہر بھی ہو، تو ہمارا دین ہمیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے، یہ اصول سکھاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے، کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ توقع بھی رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کیا جائے۔ سب ماں باپ کو یہ اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ کریں گے، اور ایسا کرنے میں کوئی برا نہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بچے اپنے بچوں میں مصروف ہو کر والدین کا حق بھول جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر خاص تاکید کی گئی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے کہا، اے جریج، تو جریج نے دل میں کہا، اللہ، ایک طرف میری والدہ ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ وہ پھر بولی، جریج، اس نے کہا، اللہ، میری والدہ اور میری نماز، میں کیا کروں؟ پھر تیسری بار ماں نے پکارا، جریج، اس نے پھر یہی کہا، اور انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو ماں خفا ہو گئی، اس نے کہا، اللہ، جریج کو موت نہ آئے جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ چنانچہ اس کے عبادت خانے کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت ٹھہرا کرتی تھی، تو اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا ہے؟ تو کہنے لگی، یہ جریج کا ہے، یعنی جریج پر تہمت لگا دی۔ تو یہ الزام سن کر وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا اور کہنے لگا، وہ عورت کہاں ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بچہ مجھ سے ہے؟ جریج نے بچے کو مخاطب کر کے کہا، اے شیرخوار، یعنی اے دودھ پینے والے بچے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا، میرا باپ بکریاں چرانے والا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے، کیونکہ وہ عبادت گزار شخص تھا، تو اس سے الزام کو دفع کر دیا، لیکن ماں کی بد دعا بھی اس کے حق میں قبول ہو گئی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو کسی شدید کام میں یا مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے میں انسان کسی نیک کام میں لگا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ ہم میں سے اکثر لوگ اس ڈائلما کا شکار ہو جاتے ہیں نا، یہ بھی نیک کام ہے، یہ بھی نیک کام ہے، اس وقت کیا کروں؟ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ کون سا کام ڈیلے کیا جا سکتا ہے، اور کون سا کام ہے جو آپ کو اسی وقت مکمل کرنا ہے، اور اسی وقت ہی کر۔ تو ظاہر ہے کہ ماں نے کسی کام سے ہی بلایا ہوگا اور وہ ضروری کام ہوگا، تو اس وقت ماں کا حق زیادہ تھا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کے بعد ماں کا حق ہوتا ہے یا والدین کا حق ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار انسان اگر نفلی عبادت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں والدین کی خدمت جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی نفل اور فرض کے درمیان آپ کو ڈیسیژن لینا پڑے تو فرض کی طرف جائیے۔ اسی طرح ماں کے ساتھ نیکی جو ہے کبیرہ گناہ معاف کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ایک دوسرے آدمی نے پیغام نکاح دیا تو اس نے اس مرد کو پسند کر لیا، تو مجھے بڑی غیرت آئی، میں نے عورت کو قتل کر دیا، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو ابن عباس نے کہا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، جاؤ اللہ سے توبہ کرو، جس قدر ممکن ہو اس کا تقرب حاصل کرو، یعنی ایسے اعمال کرو جس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو والدین کی خدمت بھی ان اعمال میں سے ہے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل سے قریب تر کرنے والا کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا جتنا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک۔ پھر اسی طرح ابو بردہ سے روایت ہے کہ وہ ابن عمر کے پاس موجود تھے۔ ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس نے اپنی ماں کو اپنی پشت کے پیچھے اٹھایا ہوا تھا، کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، کہہ رہا تھا، میں اس کا مطیع اونٹ ہوں، اگر اس کی سواریاں خوف زدہ کر دی جائیں تو میں نہیں خوف زدہ ہوں گا۔ پھر اس آدمی نے کہا، ابن عمر، تمہارا کیا خیال ہے، میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ انہوں نے کہا، اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں چکایا۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کرانے سے تم نے ماں کا فرض ادا کر دیا، حق پورا کر دیا؟ تو بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم باقاعدہ خدمت نہیں بھی کر سکتے، تو ہم دعائیں ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی دعائیں قبول ہوں تو اپنی دعاؤں کا آغاز والدین کے لیے دعا سے کیا کیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیونکہ ہم احسان یعنی دوسروں کا احسان کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسا کسی نے ہمارے ساتھ کیا ویسا کر دیں، دوسرا یہ کہ اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کر سکیں جو وہ کر رہا ہے، یعنی ماں نے پیدا کیا، جنم دیا، بچہ تو نہیں یہ کر سکتا، تو اس صورت میں کیا ہے کہ والدین کے لیے دعا کریں اور ان کی تعریف کریں، یعنی انہوں نے جو احسان کیے ہیں ان کو اکنالج کریں، اور یہ نہیں کہ صرف ان کے منہ پر، وہ تو خوش آمد ہی ہو جاتی ہے نا،
یعنی ان کی پیٹھ پیچھے جہاں کہیں ممکن ہو والدین کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کریں. لیکن افسوس کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو یا ماں باپ سے کوئی کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہو بچپن میں یا بڑے ہو کر، تو عموماً بچے وہ شکایتیں لے کر تو ہر جگہ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی والدین کے اچھے اخلاق یا اچھی تربیت یا اچھے احسان کا ذکر نہیں کرتے. تو اگرچہ ماں باپ نے کوئی زیادتی بھی کی ہو تو اس صورت میں بھی اس پہ صبر کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ان کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ وہ دین کی طرف آئیں. کیونکہ بعض اوقات والدین جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ڈیمنشیا جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اول فول باتیں کرنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کو انہیں عبادت کی طرف اور دین کی طرف لا کر ان پر احسان کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں 40 سال کی عمر تک پہنچ کر جو توبہ کی بات کی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے. یعنی اس میں انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے، جو اس انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے جو 40 سال کا ہو جائے. تو آپ میں سے جو 40 سال کے ہو چکے ہیں وہ غور سے توجہ سے بات کو سنیں، اور وہ یہ ہے کہ نئے سرے سے توبہ رجوع کرے. یعنی 40 سال سے عمر کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، وہاں پھر وہ اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو، اور پھر اس میں اپنی مصروفیات بھی انسان کی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ اس عمر میں انسان کے اپنے بچے بھی ہو جاتے ہیں اور ادھر سے والدین بھی بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جو بچہ خود 40 سال کا ہو گیا تو اس کے ماں باپ کی عمر 60 سے تو اوپر ہی ہوگی. پھر اسی طرح عورت کی بھی ذمہ داریاں گھر میں بہت بڑھ جاتی ہیں، چھوٹے بچوں کی وجہ سے، باپ کی بھی کمائی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں. تو پھر انسان کو اس وقت رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، خصوصاً والدین کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان بہرحال اپنی شدید مصروفیات میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کے حق کو کم کر بیٹھتا ہے. تو پھر والدین کے لیے دعا کرے اور پھر ان کے لیے احسان کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، ان پہ مال خرچ کرنا یا ان کے لیے ان کی خدمت کرنا یا ان کو خوش کرنے والے کام کرنا، ان میں سے جو بھی انسان کر سکے. ایک کتاب ہے چھوٹی سی، والدین ہماری جنت، اس میں کئی طریقے بتائے گئے ہیں. یا اگر دنیا میں ہے یا نہیں ہے ان کی طرف سے صدقہ کرنا. تو اور جب آپ اپنے لیے صدقہ کرتے ہیں نا تو نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ یہ اپنے والدین کی طرف سے بھی اور اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں کہ اس کو ملٹی پلائی کر کے سب کو ہی اس کا اجر دے دے. تو اس سے آپ کی نیکی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی جنت میں لے جانے کا باعث ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا، یعنی یہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں تو وہاں مجھے قاری کی تلاوت کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے. آپ نے فرمایا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ والدین بھی اگر نیک ہو کہ انعمت علیہ، یعنی مجھ پر تو نے انعام کیا کہ مجھے نیکی کی توفیق دی، وعلی والدیہ، اور میرے والدین کو نیکی کی توفیق تو نے دی. تو والدین کی نیکی سے اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے، اور والدین کے اوپر جو انعامات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں تک پہنچتے ہیں. تو اس وجہ سے، اور خصوصاً دین کی نعمت، اور سورۃ الکہف میں بتا چکی ہے کان ابوہما صالحا، کہ ان بچوں کا والد جو تھا وہ نیک تھا. تو والدین کا علم رکھنا اور ان کا باعمل ہونا یہ ان کی اولاد کے نیک ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، کلی نہیں. کیونکہ بہت سی مثالیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ والدین نیک تھے لیکن بچے نیک نہیں ہوئے. لیکن عمومی طور پر، ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، عمومی طور پر اگر والدین نیک ہوں، عبادت گزار ہوں، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں، تو ان نیکیوں کے اثرات جو ہیں بچوں کو بھی آتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں. ایسی شخصیات جن کا یہ طریقہ زندگی ہے، ان کے نیک عمل قبول ہو جاتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ اہل جنت میں شامل ہیں. وعدہ سچا ہے جو ان سے کیا جاتا تھا، یعنی اللہ کا وعدہ. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا تف ہو تم پر، تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں زندہ کر کے زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی اور ان میں سے کوئی بھی اب تک جی کے نہیں اٹھا. اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اس سے کہتے ہیں
تجھے ہلاکت ہو ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ تو بس پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں. یعنی کچھ نیک ماں باپ کے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود نیک ہوتے ہیں، دین پر ہوتے ہیں، اور بچوں کو بھی ایمان لانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن وہ ماحول کے اثرات کی وجہ سے ایمان سے اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سے بہت دور نکل جاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر جنوں اور انسانوں کی ان سے پہلے کی جماعتوں سمیت اللہ کا عذاب کا قول صادق آتا ہے. بلا شبہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ان دونوں قسموں کے لوگوں میں سے ہر ایک کے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجے ہوں گے، تاکہ اللہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر ایک کا درجہ الگ ہوگا. اور درجہ کس کے مطابق بنے گا؟ عمل کے مطابق. اور جس دن کافر دوزخ پر پیش کیے جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا تم دنیا کی زندگی میں پاکیزہ چیزوں سے اپنا حصہ لے چکے، دنیا میں تم مزے کر کے آ چکے ہو اور ان سے مزے اڑا چکے، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یہ ان باتوں کا بدلہ ہے جو تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے. صحابہ کرام جو تھے نیکیوں کا دنیا میں بدلہ ملنے پر بڑا ڈرا کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے، تو انہوں نے کہا مصعب بن عمیر شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا. پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہ دے دیا جائے. اس کے بعد آپ رو پڑے اور کھانا بھی نہیں کھایا اگرچہ آپ روزے سے تھے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اسی سے سورت کا نام احقاف ہے. اور ان سے قوم عاد کے بھائی ہود کا ذکر کیجئے جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو برے انجام سے ڈرایا، جبکہ ہود سے پہلے بھی انہیں ڈرانے والے آئے اور اس کے بعد بھی آتے رہے، اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، بلا شبہ میں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دو؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ. ہود نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنے میدانوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، بلکہ یہ وہ چیز تھی جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی عذاب، یعنی ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب تھا. تدمر کل شیء بامر ربها، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر رہی تھی. آخر کار ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی. ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. انہیں اتنی قدرت دے رکھی تھی جتنی تمہیں نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھا تھا، مگر یہ ان کے کان، آنکھیں اور دل ان کے اس وقت کچھ بھی کام نہ آئے جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انہیں اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تمہارے ارد گرد ہم بہت سی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں اور دلائل کو طرح طرح سے بیان کر دیا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں. پھر ان ہستیوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں ان لوگوں نے اللہ کے سوا تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھ کر الہ بنا رکھا تھا، بلکہ وہ ان سے گم ہو جائیں گی، اور یہ ان کا جھوٹ تھا جو وہ باندھتے تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اور وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف لے آئے تھے جو قرآن سن رہے تھے. جب وہ اس مقام پر آ پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کے پاس واپس آئے. بہت بڑی تعلیم اور تربیت کے بغیر ہی جو ہی قرآن سے پہلا انٹریکشن ہوا، قرآن کا ادب کیا اور قرآن سننے کا مطلب بھی سمجھ گئے کہ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا، جب وہ پہنچے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو غور سے سنو، خاموش رہو.
خاموش رہو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات تراویح ہو رہی ہوتی اور امام صاحب اپنی پوری قوت سے پڑھا رہے ہوتے اور پیچھے سے لوگ باتیں کیے چلے جا رہے ہوتے. اس قدر افسوس ہوتا ہے، اس قدر افسوس، کیونکہ اس سے امام کے بھی بھولنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور دوسرا مقتدیوں کی کنسنٹریشن ہی نہیں ہوتی. اگر آپ کو مسجد جا کر نماز نہیں پڑھنی تو پھر آپ وہاں گئے کیوں ہیں؟ اور اگر آپ کو کسی کا انتظار کرنا ہے، یا آپ اس لیے آ گئے کہ چلے نماز نہیں بھی پڑھنی تو قرآن سن لیتے ہیں، تو پھر قرآن سنیے. یہ نہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ مشغول رہیں اور ان کے ساتھ باتیں کریں، اور کبھی اس کے بعد آپس میں ہنسی مذاق. یعنی 2 رکعتیں ختم نہیں ہوتی تو نماز کے بعد ہونا کیا چاہیے کہ ان 2 رکعتوں میں خوب دعائیں کر لیں تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں. وہ 2 نمازوں کے بیچ کا وقفہ ہے، بڑا ہی قیمتی وقفہ، اس میں ہم فوراً باتیں شروع کر دیتے اور بعض کا ہنسنا شروع کر دیتے. ایسا لگتا ہے جیسے پکنک پہ آئے ہوئے ہیں. تو مسجد کا بھی احترام ہوتا ہے، قرآن کا احترام ہوتا ہے، نماز کا احترام ہوتا ہے. اگر ضروری کوئی بات کرنی پڑے تو وسپر کر لیں. بعض اوقات کوئی ضروری چیز آ ہی جاتی ہے ذہن میں اور وہ ضروری ہوتی ہے اس وقت کرنی، لیکن بلند اپنی آوازیں بلند کر دینا امام کی آواز سے، یا ایک عجب ماحول کریٹ کر دینا، یہ مسجد کے قرآن کے آداب کے خلاف ہے. اور اسی وجہ سے پھر قرآن ہمارے دلوں میں بھی نہیں اترتا اور ہم پر اثر بھی نہیں کرتا، اور جب اندر نہیں اترتا تو پھر دینے کے قابل بھی نہیں ہوتے. لیکن یہاں جنات نے چونکہ غور سے سنا تو انہوں نے کیا کیا، جب واپس گئے اپنے قوم کے پاس، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو انہوں نے اپنی قوم کو جا کر خبردار کیا کہ دیکھو ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، اس کی یہ تعلیمات ہیں. اور یہ بالکل وہی میسج ہے جو سورۃ التوبہ میں ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تاکہ ہر مسلمانوں کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکل کے آنے چاہیے تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں اور واپس جا کر اپنے لوگوں کو خبردار کریں. ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جنوں میں داعی تو آئے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، لیکن پیغمبروں کا نہیں پتہ چلتا کہ کوئی رسول بھی ان کے اندر ہو. جو رسول انسانوں کی طرف آئے وہی جنات کی طرف بھی تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کو بطور خاص قرآن سنانے کا حکم بھی دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں جنوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں. آپ نے پوچھا تم میں سے کون میرے پیچھے آئے گا؟ تو لوگوں نے سر جھکا لیا، شاید سب ڈر گئے کہ جنوں کے پاس کیسے جائیں. تو آپ نے 3 بار یہی بات کہی تو سب لوگ اٹھنے کو تیار نہیں ہوئے. تو ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول بے شک آپ پہل کرنے والے ہیں، یعنی آپ چلیے. تو پھر عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھ گئے. تو پھر وہ ایک پہاڑ کی وادی میں گھاٹی میں داخل ہوئے جس کو شعب الحجون کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے آس پاس ایک حلقہ، یعنی کہ خیالی حلقہ کھینچ دیا اور دائرہ کھینچا اور آپ کو کہا کہ آپ اس دائرے سے باہر نہ نکلیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ جنات میرے اوپر اترنے لگے اور مجھے گدھوں کی مانند لشکر کی صورت میں کچھ چلتا ہوا دکھائی دیا. میں نے ملی جلی آوازوں کا بہت شور سنا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف لاحق ہوا. پھر آپ نے قرآن کی تلاوت کی. جب اللہ کے نبی واپس آئے میں نے کہا، اللہ کے نبی وہ آوازوں کا شور کیسا تھا جو میں نے سنا؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایک مقتول آدمی کے سلسلے میں میرے پاس اکٹھے ہوئے تھے جو ان میں قتل ہو گیا تھا، تو میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا. جنات کا ایک دائی آپ کے پاس آیا، آپ کو ساتھ لے کر گیا اور قرآن سنا، یعنی آپ نے پھر قرآن سنایا. اور اس کی بھی کافی تفصیلات ملتی ہیں جس وقت وقت نہیں ہے کہ آپ کو سنائی جائیں. لیکن یہ کہ آج بھی بعض اوقات ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ کسی عالم کو یا کسی بزرگ کو اٹھا کے یعنی جنات لے جاتے ہیں اپنی وادیوں میں، بستیوں میں، اور ان سے تبلیغ کرواتے ہیں. یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے. یعنی تورات کے بعد انجیل کا انہیں پتہ نہیں چلا اور قرآن کا پتہ چلا. وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ اسے زمین میں بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے بغیر اس کا کوئی حامی ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے. یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں. کیا انہوں نے دیکھا نہیں یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے تھک نہیں گیا
وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور جس دن کافر دوزخ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ جہنم حق نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ یوں سمجھیں گے جیسے دنیا میں بس دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے۔ بات پہنچا دی گئی ہے تو اب کیا نافرمان لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک ہوگا؟ سورۃ محمد نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل ضائع کر دیے۔ یعنی مشرکین مکہ جیسے مسجد حرام کو آباد کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، صلہ رحمی کرتے، مہمان نوازی بہت کرتے، تو ان کے یہ سارے عمل جو ہیں ان کو کوئی جزا نہیں ملے گی، ان کے اعمال اب ضائع ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ یعنی انہی میں سے قریش میں سے ہی جو لوگ ایمان لے آئے تھے تو پھر اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی، ان کا حال درست کر دیا، اور ان کے لیے پھر آگے بھی انجام اچھا ہوگا۔ لیکن یہ بات عمومی طور پر بھی ہے کہ کفر کے ساتھ کی گئی نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ اللہ کے لیے ہی نہیں کر رہے اور آخرت کی جزا کے لیے نہیں کر رہے تو پھر آپ کو وہاں کیوں کچھ ملے؟ یہ اس لیے کہ کافروں نے تو باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کی ٹھیک ٹھیک حالت بیان کر دیتا ہے، یعنی ان کی کیا حقیقت ہے، کیا پوزیشن ہے، وہ ان پہ واضح کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، جب کافروں سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو انہیں مضبوط باندھ کر انہیں قیدی بنا لو، پھر اس کے بعد یا تو ان پر احسان کرو یا تاوان لے کر چھوڑ دو، جیسے جنگ بدر میں ہوا تھا کہ ان سے فدیہ لیا گیا تھا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ تمہارے لیے یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان سے انتقام لے سکتا تھا، مگر یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یعنی مسلمانوں میں سے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس نے انہیں تعارف کرا دیا ہے۔ مومن جنت میں اپنی منزل، اپنے مقام، اپنے گھر کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب وہ جنت میں بھیجے جائیں گے تو اپنے گھر کا رستہ، اپنی یعنی جو مخصوص جنت ان کے لیے جس لیول پر ہوگی، جس درجے کی ہوگی، اس تک ایسے پہنچ جائیں گے جس دنیا میں کوئی اپنے گھر پہنچتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے۔ یعنی نہ تو کسی سے رستہ پوچھیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی بھول چوک ہوگی کہ اس یہاں سے ٹرن لینا ہے یا وہاں سے لینا ہے، اور یوں محسوس ہوگا جیسے وہ یہیں کے رہنے والے تھے، وہ یہیں سے بلانگ کرتے تھے، ان کے لیے وہ سب چیزیں بہت فیملیئر ہوں گی۔ تو مومن جنت میں اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنے خادم، سب کی طرف ایسے رہنمائی پائے گا جیسے دنیا میں اپنے ان سب رشتوں کو پہچانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کام ہم کریں جس سے جنت میں داخل ہو سکیں؟ تو سب سے پہلے تو ایمان ہی ہے، اور پھر عمل صالح۔ بہت دفعہ یہ آتا ہے عمل صالح، عمل صالح، کیا ہے یہ عمل صالح؟ سب سے پہلی چیز اس میں نماز آتی ہے، نماز۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم فرض نماز بھی پتہ نہیں کس مشکل سے پڑھتے، اور سنت تو ایسے چھوڑتے ہیں جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اور افسوس یہ ہے کہ رمضان میں بھی سنت نہیں پڑھ رہے،
افطار ہو رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، اس چیز کی طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سلام پھیرتے ہی جلدی جلدی کھانے پینے کی بھاگ دوڑ لگ جاتی. اس سے بہتر ہے آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھتے اور آپ سنت بھی ادا کرتے. یعنی عام طور پر مساجد کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ادھر سے سلام پھیری، نہ ذکر نہ اذکار، اور فوراً کھانے کی طرف دوڑ پڑے اور سنتیں بھی چھوڑ دی. جبکہ دن میں 12 رکعت سنت پڑھنے سے جنت میں گھر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے. اسی طرح چاشت کی 4 رکعتیں اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے. پھر اسی طرح مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، خواہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو. تو زندگی میں آپ دیکھیے کہ اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے گھروں کے لیے ضرور رکھیں. بعض اوقات تعمیر کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات ان کو چلانے کے لیے ان کے جو روزمرہ کے اخراجات ہوتے ہیں، مثلاً بجلی کا خرچ ہے، پانی کا ہے، ہیٹنگ کا ہے، ان سب چیزوں کے اخراجات کہاں سے چلتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے دیے ہوئے صدقات ہی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں، جس سے یہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر تعمیر میں چاہے ایک اینٹ لگوا دیں کہیں بھی، اس کا بھی اہتمام کریں، لیکن جب وہ اینٹ لگ جائے، مسجد بن جائے، مسجد کھڑی ہو جائے تو اس کو آباد کریں. یہ بھی عمل صالح میں سے بہت بڑا عمل ہے. نماز پڑھنے کے لیے آئیں، وہاں اس کی آبادی بڑھانے کے لیے آئیں، اور پھر اس کو صاف ستھرا رکھیں، اس کو خوبصورت بنائیں، اس کو نماز پڑھنے والوں کے لیے تیار رکھیں. پھر اسی طرح سورۃ اخلاص پڑھنا، یعنی ذکر اذکار، اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، یعنی کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، کسی لالچ میں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے تم بھی پاک ہوئے اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے، تم نے جنت میں گھر بنا لیا. یعنی بیمار کی عادت اتنی بڑی نیکی ہے. پھر صف کو پر کرنے، پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے بیمار ہسپتالوں میں اور مسلمان بیمار ہسپتالوں میں ایسے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دور پار کا نہیں. تو ایسی جگہوں پر والنٹیئر بھی کیا جا سکتا ہے، طریقے معلوم کیے جا سکتے ہیں کہ ونس ان اے وائل جا کر ان کو وزٹ کر کے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جا سکتا ہے. گھروں میں لوگ، بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، اور ایسے نیکی کے کئی کام ہیں جن کو آپ سوچ سکتے ہیں. تو اپنے اوقات میں سے کوئی وقت نکال کے صرف اللہ کی خاطر، یہ نہیں کہ کہیں اپنی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے، نمبر بڑھانے کے لیے انسان ایسے کام کرے، صرف اللہ کی خاطر. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عبادات میں متاثر نہیں ہوتی. اپنی عبادت بھی کریں، اپنی دین کی خدمت کریں، دین کی تعلیم حاصل کریں، دیں، دوسروں کی خدمت کریں. جو سکلز اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان کے ذریعے دین کی خدمت کریں. مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ٹیکنالوجی کا علم دیا ہے تو اس ٹیکنالوجی سے دین کی خدمت کریں، پھر اسے والنٹیئر کریں. اسی طرح باقی چیزیں بھی. اور پھر یہ جو خاص بات ہے نا کہ اللہ کی خاطر جانا، یہ بڑے اہم ہے، یہ ذہن میں ہونی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں نا، وہ آپ کو الٹا سناتا ہے اور کڑوی گسالی باتیں کرتا ہے، یاد آ گیا تمہیں، آ گئے تم، ابھی یاد آیا، وغیرہ وغیرہ. تو پھر انسان ڈرتا ہے اور کنارہ کشی کرتا ہے، نہیں بہتر ہے میں نہ ہی جاؤں، مجھے پھر وہی سننا پڑے گا. تو اس کے لیے اگر ایک دفعہ مینٹلی تیار ہو جائے نا، یہ تو سننا ہی ہے، یہ تو سو واٹ، سننا ہی ہے نا، سن چھوڑوں گی، لیکن میں نے نیکی تھوڑی چھوڑنی ہے. تو اس طرح انسان کو حوصلہ پڑتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے جانا ہے. وہ چند باتیں بس ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال کے دل پہ نہ جمائی جائیں، کیونکہ وہ بیچارے کی حالت ایسی ہے، اگر ہم بھی اللہ نہ کرے ایسی حالت میں تو پتہ نہیں ہم اس سے کئی ورسٹ ہی نہ ہو. یعنی ہم دوسروں کے اوپر تو جلدی تنقید کر لیتے ہیں، اپنا جب اپنے باری آتی ہے کوئی ریئیکشن کی تو بعض اوقات ہمارے ریئیکشن سب سے زیادہ ورسٹ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح صفوں کو پر کرنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے. صفیں پر کرنا، اس میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، یہ دھیان نہیں رکھتے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شگاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرتے ہیں. اگر یہ جنت کی کیونکہ ہم عمل صالح کی بات کرتے رہتے ہیں نا، تو بعض اوقات ہم عمل صالح صرف حاجی عمرہ یا حرم جانے کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا عمل صالح ہے. لیکن اگر ہم صف میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں کسی عام مسجد میں اور اس کا گیپ فل کر رہے ہیں تو شاید یہ عمل صالح نہیں. اگر آپ اللہ کی خاطر اس گیپ کو فل کرتے ہیں تو یہ بھی جنت میں لے جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دینا، اپنے حق سے دستبردار ہو جانا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں جو اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے